Als nächstes hören wir eine Rede in Urdu und das Thema dieses Vortrags lautet Antworten auf Einwände gegen den Heiligen Koran. Dieser Vortrag wird gehalten von Herrn Abdul Basit Tarek, Imam der Khadija Moschee in Berlin. Ich bitte Herrn Abdul Basit Tarek Sahib nach vorne zu kommen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سورہ محمد آیت 25 کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی سوچ اور فکر کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے۔ قرآن کتاب رحمہ سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم پر اعتراضات کے جوابات۔ ہم مسلمان اپنی مقدس کتاب قرآن کریم پر جس قدر ناز کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس کا وہ عظیم مرتبہ ہے کہ عرش کے خدا نے اس قیمتی کتاب کی حفاظت ضروری سمجھی، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور اب ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کی خوشخبری دی۔ اور اس کی تاثیرات کا یوں ذکر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم اس قرآن میں ایسی اعلیٰ تعلیم نازل کر رہے ہیں جس میں تمام جسمانی، اخلاقی اور روحانی بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے، اور مومنین کے لیے تو یہ سراپا رحمت ہے۔ پھر اس کی تعلیم ایسی کامل کہ جب کہ کسی مزید چیز کی ضرورت ہی نہیں، جیسا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر قرآن کی شکل میں پوری کر دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیج ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس پیاری اور جامع کتاب پر بھی اس کے نزول کے دوران ہی اعتراضات شروع ہو گئے تھے، اور قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ یہود اور نصارہ تو حسد اور بدخواہی کی وجہ سے اس پر اعتراض کرتے تھے، جبکہ دوسرے اہل عرب محض جہالت کی بنا پر۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ شروع میں جو اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ بشر کا، کسی انسان کا سکھایا ہوا کلام ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کا، اور پھر یہ کہ یہ قرآن کسی دوسرے سے لکھوایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کے زمانہ میں مستشرقین نے بھی قرآن پر مختلف اعتراضات کیے ہیں۔ چند سال قبل ہالینڈ کے ایک سیاستدان گیرٹ ولڈرز نے قرآن کریم کی اشاعت ممنوع قرار دینے کی مہم شروع کی تھی، جو ناکام رہی۔ اس نے قرآن کریم کو اوڈولف ہٹلر کی کتاب مائن کمف، یعنی میری جدوجہد سے مشابہ قرار دیا، اور کہا کہ قرآن مذہب نہیں بلکہ فاشزم اور کمیونزم کی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ اس نے شپیگل کے اندر انٹرویو دیا تھا۔ اسی طرح ڈوو چرچ، جو امریکہ میں امریکن پادری جو جان ٹیری ہے، اس نے بھی 11 سپٹمبر کو یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم قرآن کریم کے سارے نسخے جلا دیں، اور اس نے بھی وہی اعتراض اٹھایا ہے۔ جان ٹیری جو امریکن پادری ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ مختلف اسکالروں نے اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں نے صدیوں کے دوران اس کو جمع کیا ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خدا کا کلام منسوب کر کے اس کو پھیلا دیا ہے۔ یہ اسی کا اعتراض ہے جو آج دہرایا گیا، آج کے زمانے میں پھر دہرایا گیا ہے۔ حضرات، جب ہم قرآن کریم پر اعتراضات کا ایک مجموعی جائزہ لیں تو ہمیں اس کے پس پردہ مندرجہ ذیل وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی یہ
کہ اکثر مستشرقین عربی زبان، عربی گرامر اور عربی محاورے کا یا تو بالکل علم نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو بالکل سطحی سا، جبکہ قرآن کریم کے صحیح مطالب سمجھنے کے لیے عربی زبان اور گرامر وغیرہ پر دسترس ضروری ہے۔ دوسری وجہ قلت تدبر یعنی غور و فکر کیے بغیر جھٹ اعتراض کر دینا ہے۔ تیسری وجہ تعصب اور حسد ہے، یعنی اسلام دشمنی جو امتحان کو اندھا کر دیتی ہے اور اس سے سچائی نظر نہیں آتی۔ چوتھی وجہ تاریخی پس منظر اور نزول قرآن کے وقت حالات سے لا علمی اور ادھوری واقفیت ہے۔ ایک اور وجہ معترض کا ذاتی طور پر مذہب سے دور اور بیگانہ ہونا، روحانیت سے بے بہرہ، عبادات اور الہامی کتب سے عدم دلچسپی اور سنی سنائی بات کو اعتراض کے رنگ میں پیش کرنا ہے۔ یہ بالکل جو آج کل کے دو بڑے آدمی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے ان کا یہی حال ہے۔ وہ خود مذہبی لوگ، وہ جو ہالینڈ کا جو وزیر ہے، جو وہ سیاستدان ہے، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے، اس کو اپنی بھی الہامی کتاب کے ساتھ کوئی نہ دلچسپی ہے، نہ اس نے کبھی کھول کے پڑھا، اور کوئی مس نہیں ہے، لیکن اس نے اعتراضات بہت زیادہ کی ہیں۔ پھر ایک اور وجہ جس سے دوسروں کو موقع مل جاتا ہے اعتراض کا، وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے آیات کی ایسی تفسیر کی ہے جس کی نہ تو قرآن کریم کی دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں اور نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس کی تائید کرتا ہے، جیسے قتل مرتد، نسخ فی القرآن یعنی قرآن کریم کی بعض آیات نے دوسری آیات کو منسوخ کر دیا، جہاد کا ایک قتال کا تصور جس میں قتل و خون اور خون ریزی کی تعلیم دی گئی ہو، یا عورت کے بارے میں ایسے احکامات جس کے بارے میں عورت کا مقام گرایا گیا ہو۔ یہ جو تفاسیر ہیں، انہوں نے ان معترضین کو قرآن پر حملہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل یعنی عصر حاضر کے مسلمانوں کا غلط رویہ بھی ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں، جیسے دہشت گردی، خودکش حملے، جبر کی شادی، فرقہ دارانہ فساد اور مختلف قسم کے علماء کے فتاویٰ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہر وقت اسلام کے دشمن طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی بات ملے ہم فوری طور پر اس کو پکڑ کے کہیں کہ یہ ہے اسلام اور یہ ان کی قرآن کریم کی تعلیم ہے، ان کی شریعت کی بنیاد چونکہ قرآن کریم ہے، اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ تعلیم ہے۔ کیا اس تعلیم کے ساتھ ہم ماڈرن زمانے میں، اس روشنی کے زمانے میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ تعلیم ہمیں یورپ میں اور اس روشنی کے زمانے میں ہمیں یہ مناسب ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ کیا ہم اس کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جس نے قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کا ایک موقع مہیا کر دی ہے دوسروں کو۔ پہلا اعتراض کہ جو نزول قرآن کے وقت سے چلا آتا ہے، اور جو امریکن پادری ہے جان ٹیری، اس نے اس کو دوبارہ دہرایا اس زمانے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ہی لکھوا لیا ہے یا لکھ لیا ہے اور خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں۔ نزول قرآن کے وقت عربوں میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ میں اعلیٰ درجے کے شاعر اور فصیح و بلیغ لوگ موجود تھے جن کو اپنی زبان دانی پر بے حد ناز تھا، اور وہ باقی دنیا کو عجمی یعنی گونگی کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام سے شدید دشمنی رکھنے والے یہود و نصارہ موجود تھے جو تورات اور اناجیل کا گہرا علم رکھتے تھے۔ ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت جیسی سورت لانے یا قرآن کریم جیسی کتاب لانے کا مطالبہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد جگہ پر پیش کیا گیا ہے، اس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ بار بار ان سے مطالبہ ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے بار بار ان سے مطالبہ کیا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اگر یہ تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب انسان کا کلام ہے تو تم ایسی کوئی صورت لے آؤ، کوئی قرآن لے کے آؤ۔ جس کا جواب وہ نہ دے سکے، اور نہ آج تک کسی کو اس کتاب کی نظیر لانے کی جرت ہوئی ہے۔ قرآن کی الہامی زبان کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی کفار عرب نے قرآن کے اعلیٰ مراتب بلاغت کو قبول کیا اور اس کی عظیم الشان فصاحت سے تعجب میں رہ گئے اور کہا کہ یہ تو سری جادو ہے، اور اکثر ان کے اس قرآنی معجزہ پر ایمان لائے، اکثر قرآن کریم سن کر روتے اور سجدہ کرتے تھے۔ پھر دوسرا ثبوت قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا کہ یہ خدا کا کلام ہے، غیب کی خبریں ہیں جن کا تعلق ماضی بعید سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی۔ قرآن کریم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کہہ کر
صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی عالم الغیب کہتا ہے، اور وہ خدا اپنی ہستی کے ثبوت کے لیے اپنی کسی مرسل پر وہ پردہ غیب پر وہ غیب ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ وہ خدا کسی شخص پر بھی، کسی انسان پر بھی غیب کی باتیں نہیں بتاتا، یعنی اس کو غلبہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ رسولوں اور انبیاء میں سے وہ جس کو اس بات کے لیے چن لے۔ قرآن ہمیں کروڑوں سال پہلے کی بھی خبریں بھی بتاتا ہے اور آئندہ کی بھی۔ آج دنیائے سائنس کائنات کے مارد وجود میں آنے سے متعلق بگ بینگ تھیوری، یعنی یہ کہ کائنات ایک زوردار دھماکے سے مارد وجود میں آئی، پیش کر رہی ہے۔ وہ رب رحیم علیم جس نے آج سے 1500 سال قبل اس لوح محفوظ میں رقم کر دی۔ خدا کا وعدہ کہ فرعون کی لاش کو محفوظ کیا جائے گا، اس کے علاوہ بہت ساری قدیم تہذیبیں اور اقوام جو لاکھوں سال پہلے تباہ ہو گئیں، وہ آج آثار قدیمہ والے ان کی دریافت کر کے قرآن کریم کے بیانات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اصحاب الکہف جن کی تصدیق ہر سال کروڑوں سیاح روم یعنی اٹلی میں کیٹاکومز کو دیکھ کر رہے ہیں، مختلف علوم کے ماہرین کی دن رات کی تحقیقات کہ زندگی اس کرۂ ارض پر کیسے پیدا ہوئی اور اس نے کون سی ارتقائی منازل طے کی ہیں، قرآنی آیات کی سچائی کا اعلان کر رہی ہیں۔ پھر یہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ کیا 1500 سال قبل ایک امی محض کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی خبریں مستقبل کی دی گئیں جن کو ہم آج پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی چھاپہ خانہ کی ایجاد سے کثرت سے رسائل و اخبارات کا چھپنا اور انکشاف۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یعنی جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، یعنی خلا میں لامحدود کہکشاؤں کی موجودگی اور ان پر تحقیق کا علم اور انسان کا چاند پر اترنا اور مریض سیارے کی معلومات اکٹھی کرنا وغیرہ کی خبریں ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ سائنس نے کائنات کی وسعت اور اس میں ستاروں کی تعداد کو جو اندازہ لگایا ہے، اس کے مطابق کائنات میں ستاروں کی کل تعداد اس زمین کے تمام ریگستانوں اور ساحل سمندر پر موجود ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں بعض ستارے ایسے ہیں جن کا حجم ہماری زمین سے لاکھوں بلکہ کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے اور اس شخص پر نازل ہوئیں جو امی تھا اور آج سے 1500 سال پہلے یعنی 1500 سال پہلے نازل ہوئی۔ کیا یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ پھر سورہ حمزہ میں حطمہ یعنی ایسا ذرہ جس میں آگ بند ہو، اس میں ایٹم بم اور ایٹمی توانائی کا ذکر ہے۔ اس طرح رحم مادر میں بچے کی ارتقائی اشکال کے علم جو قرآن کریم میں بین ہی اسی طرح موجود ہے جس طرح آج سائنسدانوں میں خوردبینوں کی مدد سے جان کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس دور کے انسان کے لیے یہ باتیں ناممکن تھیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ ایک اور عظیم شان خبر ہے، یعنی جب انسان ٹیلی فون، فیکس اور انٹرنیٹ کے ذریعے باہم اس طرح اکٹھے کر دیے جائیں گے کہ تمام دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے گی، ایک امت واحدہ بن جائے گی، اور ان باتوں کا نزول قرآن کے وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن عالم الغیب خدا نے یہ ساری باتیں قرآن کریم میں الہاماً ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر نازل کی، اور جس آج تک قرآن کریم میں وہ محفوظ ہیں۔ تیسرا ثبوت قرآن کریم کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا وہ یہ ہے کہ 1500 سال میں ہزاروں حادثات ہوئے، ہزاروں جنگیں ہوئیں، کروڑوں انقلابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیاری کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ نہ صرف اس کے متن کو محفوظ رکھا بلکہ اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا۔ چنانچہ یہ جو خدا کا وعدہ ہے یہ بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام ہونے کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو ہم آج تک پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ متن کی حفاظت کے لیے نزول قرآن کی ابتدا سے لے کر آج تک لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن کریم کو بسم اللہ کی بے سے ورناس کی سین تک بالکل درست زیر و زبر پیش کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی حکومت نے، ایک بڑی حکومت، بڑی طاقت نے یہ پروگرام بنایا کہ قرآن کریم کے سارے نسخے دنیا میں جلا دیے جائیں، تو لوگوں نے کہا کہ سارے عالم اسلام میں اتنے حفاظ ہیں کہ وہ ایک رات میں بیٹھ کر سارے قرآن کریم کو دوبارہ لکھ لیں گے اور بالکل صحیح لکھیں گے اور زیر و زبر کی کبھی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ اس پر وہ پھر لوگ اپنے اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، قرآن کریم، زندہ باد، قرآن کریم۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس پر ان کو حیرت ہوئی کہ اچھا یہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے، کوئی دنیا میں الہامی کتاب نہیں ہے، نہ وید ہیں، نہ بھگوت گیتا، نہ انجیل،
نہ عہد نامہ قدیم جس کا کوئی حافظ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہو، لیکن قرآن کریم کے عالم اسلام میں سینکڑوں حفاظ ہیں، اور یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ہے اس کلام کو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 6 7 7 8 8 سال کے بچے جو ہیں وہ جب قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے ان کو کہ سارا قرآن کریم وہ حفظ کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم الشان ایک معجزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے ہمیں علماء کے اور نیک لوگوں کے دلوں میں محفوظ کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک اور بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی ایسا تغیر نہیں آیا کہ قرآن کی زبان متروک ہو جائے۔ آج جو ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں، ویداس، بھگوت گیتا، وہ سنسکرت میں ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں سنسکرت؟ ترجمہ ہی ترجمہ ہے، لیکن قرآن کریم اصل عربی زبان میں محفوظ ہے، اسی عربی زبان میں جس پر خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل کیا۔ آپ وہ دیکھ لیں، حضرت مسیح علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے، پھر اس کے بعد عبرانی میں ترجمہ ہوا، پھر یونانی میں ترجمہ ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر بائبل کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ بائبل کے سارے نسخے جلا دیے گئے، ایک نسخہ بھی محفوظ نہیں رہا، اور بعد میں بعض عیسائیوں نے اپنی یادداشت سے وہ ساری جو بائبل آج جو ہمارے ہاتھ میں جو بائبل ہے وہ ساری یادداشت سے لکھی ہوئی ہے، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ واقعی یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح نے کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کیا ہے کہ وہ آیات جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی ہے یا اسلام کی صداقت کی باتیں اس میں پیشگوئی کے طور پر رنگ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی زبان آج تک بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور ساری دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کریم کی زبان کو سمجھنے والے، اس کو پڑھنے والے اور اس کا مفہوم یعنی اس کا علم رکھنے والے موجود نہ ہو۔ لیکن باقی یہ خوبی کسی اور حامی کتاب کو حاصل نہیں۔ عربی زبان جو کہ السنا ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں ہے، سب سے زیادہ پڑھی اور لکھی جانے والی فصیح زبان ہے۔ قرآن کریم کے معنی اس کی عظیم الشان حقائق اور معرف کی حفاظت کے لیے ہر صدی میں ایسے ربانی علماء اور مجددین موجود رہے جو خدا سے علم پا کر دنیا کو صحیح معنی سے آگاہ کرتے رہے اور غلطیوں کی اصلاح کرتے رہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ ہے قرآن کریم کا ایک عظیم الشان معجزہ، اور یہ تمام دلائل ایسے ہیں کہ کوئی شخص ان دلائل کو توڑ نہیں سکتا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجددین کے ذریعے قرآن کریم کی جو اس کے اندر ایک معرف، جو اس کے معرف ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، اس کی بھی حفاظت کی ہے، اس کی متن کی بھی حفاظت کی، اس کی عبارت کی بھی حفاظت کی، اور اس کے اندر جو مفاہیم جو قرآن کریم کے معرف ہے اس کی بھی حفاظت کی گئی۔ پھر یہ اعتراض ایک یہ بھی کیا گیا ہے جو آج کل چل رہا ہے، اور میں نے کئی دفعہ چرچوں میں اور دوسرے لوگوں سے ہی سنا ہے کہ قرآن کریم تو بائبل سے نقل کیا گیا ہے۔ اس بارے میں لطیفہ یہ ہے کہ یہودی علماء آج تک عیسائیوں کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں کہ اناجیل کی پوری عبارتیں عہد نامہ قدیم سے نقل کی گئی ہیں، اور ان کے پاس ثبوت ہے اس کا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم انجیل سے نقل کیا گیا ہے، تم پہلے اپنی کتاب کی خبر لو، تم نے تو پوری کی پوری عبارتیں جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم سے عہد نامہ جدید یعنی اپنی اناجیل میں اس کو نقل کی ہوئی ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے پتہ یہ لگتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہود و نصارہ شدید حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نیا کلام الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے۔ اگر انہوں نے دیکھا ہوتا کہ ہماری کتب سے باتیں نقل کر کے قرآن بنایا جا رہا ہے اور اسے حرف بے حرف خدا کا الہام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ شور مچا دیتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مفتری علی اللہ ہونا ہر جگہ مشہور کر دیتے۔ لیکن ایسا ایک واقعہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا، بلکہ سورہ مائدہ میں بعض اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے روتے ہوئے خدا کے نازل کردہ کلام کی سچائی کی گواہی دی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی صحابی سے یا کسی دوست سے یا کسی انسان سے بائبل سے نقل کروایا ہوتا تو یہ بات صحابہ میں اور مکہ میں دوسرے دشمنوں میں پھیل جاتی کہ جس قرآن کو وہ خدا کا کلام سمجھ رہے ہیں وہ تو سرقہ ہے، اور وہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، کیونکہ کسی دھوکے باز کے لیے جان، مال اور عزت کی قربانی جیسا کہ صحابہ سے ظہور میں آئی ممکن نہیں۔ کس طرح کوئی شخص ایک دھوکے باز شخص کے لیے اپنی جان، مال اور عزت قربان کر سکتے ہیں؟ تیسرا امر یہ قابل غور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پاکیزگی اور نیکی کا نمونہ تھی، اور مکہ میں آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور عرش کے خدا نے بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی گواہی دی۔
آپ کے اخلاق عالیہ سے بات بعید ہے کہ آپ سابقہ صحیفوں نقل کر کے ایک کتاب بناویں اور اسے خدا کی طرف منسوب کر دیں اور اس طرح خدا پر افترا کریں اور انسانوں کو دھوکہ دیں۔ چوتھی بات یہ کہ منقول شدہ کتاب یا سرقہ کے بارے میں کوئی چیلنج نہیں دیا کرتا۔ وہ شخص جو کتاب چوری کرتا ہے، کسی سے لکھتا ہے، نقل کرتا ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں چیلنج نہیں دیا کرتا۔ لیکن قرآن کریم میں متعدد جگہ ایسے چیلنجز موجود ہیں کہ تمام دنیا کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ یا اسی کو صورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن کریم تمام دنیا کو عرصہ 1500 سال سے چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے خدائی الہام ہونے پر شک ہو تو اس جیسا قرآن کے چند صورتیں بنا کر دکھلا دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو شخص دوسری کتب کا چور ہو اور خود مضمون بنا دے اور جانتا ہو کہ فلاں فلاں کتاب سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اور غیب کی باتیں نہیں ہیں، اس کو کب جرأت اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ تمام جہان کو مقابلہ کے لیے بلاوے اور پھر کوئی مقابلہ بھی نہ کرے، یا تو مقابلے پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ یہ نقل کی گئی ہے، اور کوئی اس کی پردہ دری پر قادر نہ ہو۔ پھر یہ جو گیرٹ ولڈرز ہے، جو سیاستدان ہے ہالینڈ کا، اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن نے تو تحکم بتایا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں کسی انسان کو ذرا بھی مذہبی آزادی نہیں، اور کوئی انسان جو ہے وہ کسی قسم کا اظہار رائے نہیں کر سکتا، اور انسان کی جو بنیادی حق ہے آزادی رائے اور آزادی مذہب کو اسے چھین لیا گیا ہے۔ یہ نہایت غلط اعتراض ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس کا رد کر رہی ہیں۔ حضرات، قرآن پر اعتراض کرنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ قرآن کو حرف بحرف خدا کا کلام سمجھیں، جس میں نئے زمانے کے نئے حالات میں کسی کو اجازت نہیں کہ تبدیلی کر سکے، کسی کو اس پر رائے زنی کا بھی حق نہیں، اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ یہ اس نے اعتراض کیا تھا، وہ گیرٹ ویلڈر جو ہالینڈ کا سیاستدان ہے، اس نے بالکل یہ اعتراض کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے معترضین نے قرآن کریم کو کھول کر کبھی پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ قرآن کریم تو آزادی ضمیر کے حق میں یہ کہتا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اے اہل کتاب، اور عمومی طور پر ہر انسان کو کھلی آزادی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو درست یا غلط سمجھتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرے۔ اپنے موقف کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہر انسان کا جائز حق ہے جو قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کسی بات کو بغیر دلیل پیش نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف میں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جیسا کہ آن وسلم کی زبان سے کہلایا گیا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اندھا ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ جن چیزوں پر ایمان لاتے تھے علی وجہ البصیرت ایمان لاتے تھے، یعنی پوری طرح قائل ہو کر ایمان لاتے تھے۔ پھر قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے مقدس لوگوں کے بارے میں گستاخانہ زبان کھولی اور ان کو کوئی سزا نہ دی گئی۔ یہود نے حضرت مریم علیہ السلام جو قرآن کریم کی روح سے پاک دامن اور مقدس خاتون تھیں، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے سچے نبی پر انتہائی گندے الزام لگائے ہیں، جیسا کہ فرمایا والا مریم بہتان العظیمہ۔ اس طرح قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدسوں کے سردار تھے، اس کا ذکر ہے کہ ایک منافق نے زکوٰۃ کے اموال میں سے بددیانتی کا الزام لگایا، اور اس طرح منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول نے آپ کو ازل، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سب سے ذلیل کہہ کر شدید گستاخی کی۔ لیکن ان تمام گستاخیوں کے باوجود نہ قرآن کریم میں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی، اگرچہ با صحابہ کرام میں یعنی نے عبداللہ بن ابی سلول کو خود اس کے بیٹے نے اسے قتل کرنے کے لیے حضور سے اجازت طلب کی، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے مذہبی آزادی کو انسان کے بنیادی حقوق میں سب سے اہم حق قرار دیا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی کچھ آیات میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ فرمایا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ فرمایا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفیظا إن عليك إلا البلاغ، کہ اگر وہ کفار اعراض کریں تو تو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، تیرے ذمہ تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے رسول تو ان کو نصیحت کر، کیونکہ تو صرف نصیحت کر سکتا ہے، ان پر تو داروغہ نہیں بنایا گیا۔ پھر فرمایا کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ یہ قرآن تو محض نصیحت ہے، جو چاہے اس کے ذریعے خدا کی معرفت کا راستہ تلاش کر لے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ
فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں سب لوگ ایمان لے آتے، اے رسول کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ قتل مرتد کا عقیدہ یہ اس نے باقاعدہ الزام لگایا ہے قرآن کریم کے اوپر کہ جو شخص قرآن کریم کو نہیں مانتا قرآن کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اب یہ بھی سن لیں، قتل مرتد کا عقیدہ انسان کی مذہبی آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ کوئی شخص اپنے مذہب سے اگر مطمئن نہیں تو اسے مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لے یا اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ بغیر کسی مذہب کی زندگی گزارے، جیسا کہ اوپر بہت ساری آیات جو ہے جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے، قتل مرتد کے عقیدے کی مکمل نفی کر رہی ہے۔ اگر مرتد کی سزا قتل ہی ہوتی تو پہلی دفعہ ہی ایمان کے بعد کفر کرنے پر ان کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بار بار ایمان لاتے اور بار بار کفر کرتے ہیں، اور قرآن نے کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ پھر سورہ بقرہ کی 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی، عیسائی اور صابی ہیں، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا وہ خدا سے اجر پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب اہل کتاب بھی، پھر سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے عہد پر قائم ہیں، وہ رات کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے نیکی کرتے ہیں، ایسے اہل کتاب جو بھی نیکی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ حضرات، یہ اہل کتاب اور صابی جن کا ذکر مذکورہ بالا آیت میں ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی کسی آیت اور حرف پر ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی قرآن کریم نے نہ تو انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر قتل کا حکم دیا ہے اور نہ ہی انہیں جبراً ان آیات پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اور قرآن تعلیم کے مطابق خوب سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کر کے دل سے قائل ہو کر علی وجہ البصیرت قرآن پر ایمان لایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے ہر حرف پر ایمان لایا ہے اور وہ کسی قسم کی تبدیلی قرآن کریم میں نہیں چاہتا۔ لیکن اگر وہ اسلام کو ترک کر کے کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کرنا چاہے تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے آزادی دی گئی ہے۔ در حقیقت امریکن پادری جان ٹیری اور ہالینڈ کے وزیر گیرٹ والڈر کو میں معذور سمجھتا ہوں کہ وہ جب مسلمان ممالک میں دہشت گردی، خودکش حملے، مسلمان علماء کے قتل مرتد کے فتاویٰ، تنگ نظری، فرقہ وارانہ فسادات اور عورتوں پر ظلم، انسانی حقوق کی پامالی اور ظلم و تشدد کی خبریں مغربی میڈیا اور رسائل میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے اور اس کی وجہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، لہذا اب قرآن میں تبدیلی ضروری ہے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ خدا کے فضل سے قرآن کریم کا جو حسن احمدی مسلمانوں نے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ اور ان کے خلفاء کی تحریروں اور تقریروں میں دیکھا ہے، اس کے مطابق تبدیلی تو کجا، ہم تو موجودہ دور کے تمام مسائل کا حل اور پائیدار امن کے قیام کا واحد ذریعہ قرآن کریم کو جانتے ہیں۔ پھر اس نے ایک یہ بھی اعتراض کیا ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ بعض مسلمان ممالک میں گرجوں پر حملے کیے گئے، ان کو گرجوں کو تباہ کیا گیا، اور بعض عیسائیوں کو، مثلا مصر میں یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پر یہ ایک گرجے پر حمل کر کے وہاں پر 21 عیسائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے لیے یہ بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ لیکن اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے۔ قرآن کریم دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام عالمی اور معاشرتی امن کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور جس پر قرآن کریم نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر اسلامی ممالک کے چند سر پھرے لوگ چرچ یا سیناگوگ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری قرآن پر ہرگز عائد نہیں ہوتی۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکا اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ سورہ کہف کے آغاز میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو بھی مسجد کہا گیا ہے، اور خراب کرنے سے مراد تباہ کرنا اور مسمار کرنا بھی ہے، صرف ویران کرنا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دفاعی جنگوں کے ذریعے خدا تعالیٰ شرارتی انسانوں کو ایک دوسرے سے باز نہ رکھتا تو گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور متفرق معابد اور مساجد برباد کر دی جاتے۔ آج دنیا کے سارے مسلمان ممالک میں ہزاروں چرچوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ ہندوؤں کے گرجا گھر کی موجودگی اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن نے دوسروں کی عبادت گاہوں کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سپاہیوں کو جنگ پر بھجواتے تو خاص تلقین کرتے کہ غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو جنگ کے دوران کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی تھے، جب وہ بیت المقدس گئے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کبھی مسمار نہ کریں گے۔ نیز کنیسہ کی سیر کرتے ہوئے، یعنی وہاں کے چرچ کی سیر کرتے ہوئے
مسلمانوں کے اصرار کے باوجود یہ کہہ کر نماز وہاں نہ پڑھائی کہ مسلمان بعد میں اس چرچ کو مسجد بنا لیں گے، بلکہ نیچے اتر کر دوسری جگہ نماز پڑھائی۔ یہ احترام تھا حضرت عمر نے جو دوسری مذاہب کے عبادت گاہوں کے بارے میں بتایا۔ پھر یہ بھی اعتراض اس نے کیا ہے، پادری نے، امریکن پادری نے، کہ اسلام مغرب کا دشمن ہے، اور قرآن میں چونکہ یہود و نصارہ کو کافر کہا گیا ہے جن کو قتل کرنا جہاد ہے، اس لیے قرآن نے مسلمانوں کے دلوں میں مغرب کی تہذیب اور اہل مغرب کے لیے دشمنی کا بیج بوئی دیا ہے۔ اور اب اس کا جواب ذرا سنیے، یہ اس کا اعتراض ہے، اور باقاعدہ اس نے اس اعتراض کو بہت خوفناک طریقے سے پیش کیا ہے کہ مغرب میں جو بھی قتل و غارت ہوتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ مسلمان کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے قرآنی تعلیم پر ہے۔ فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر اعلان کر دیا ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، خواہ وہ مشرق میں آباد ہوں یا مغرب میں، سراسر رحمت ہیں، اور آپ کی تعلیم مشرق و مغرب دونوں کے لیے یکساں امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اور اسلامی شریعت کی خوبی لا شرقیت ولا غربیہ ہے کہ اس کی شریعت کا جھکاؤ ایک طرف نہیں ہے بلکہ نہایت متوازن ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو امت وسطیٰ اور خیر امت کہا گیا ہے۔ اس میں کسی کی جان لینے کو حرام قرار دیا گیا ہو، خواہ وہ مشرق کا باشندہ ہو یا مغرب کا باشندہ، جان سب کی یکساں قیمتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ناپاک اعتراض ہے جو پھیلایا جا رہا ہے آج کل کہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جائے۔ اب میں آخر میں حضرت مسیح موعود السلام کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، خدا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں، اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن کریم کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اور اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ پھر حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھی ایسے قرآن کریم کے معرف عطا کیے گئے ہیں کہ کوئی شخص خواہ کسی علم کا جاننے والا ہو اور کسی مذہب کا پیروکار ہو، قرآن کریم پر جو چاہے اعتراض کرے، خدا تعالیٰ کے فضل سے میں اس قرآن سے ہی اس کا جواب دوں گا۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی قرآن کریم! اے مسیح محمدی کے غلاموں، تم زمین پر خدا کی آخری جماعت ہو۔ آج قرآن عظیم کے حسن کا نور دنیا میں پھیلانا اور روحانی اندھوں کو بینا کرنا تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ اٹھو اور قرآنی علوم کے نور سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو منور کرو، تاکہ قرآن کریم کی طرف اٹھنے والی ہر حملہ آور تلوار کو علمی اور روحانی اسلحہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی